السلام علیکم پاکستان میں ملک اسلام نمان نہایت اہم خبروں کے ساتھ اور جو رات کی تمام ڈیولپمنٹس ہیں مجھے وہ آپ سے ڈسکس کرنی ہے، نہ صرف یہی اس کے ساتھ کچھ اہم موضوعات ہیں جو میں سمجھتا ہوں جو آپ کے نالج میں لانا ضروری ہے۔ تو بغیر آپ کا وقت ضائع کیے میں عمران خان کی سٹیٹمنٹ سے اپنی ویڈیو کا آغاز کروں گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا، آج بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے زور لگایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کرے، کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ اب اس ملک کو دلدل سے نہیں نکال سکتا۔ اس موضوع پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی آراء کا ہمارے ساتھ ضرور اظہار کیا کریں، اس سے ہماری یقیناً حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ باقی فواد چودھری صاحب ہیں، ان کا بھی ایک بیان سامنے ہے کہ ہمارا کسی سے اختلاف نہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ بحال کرنا چاہتے ہیں اور اداروں کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے لوگ طاقت اور کسوٹی کے ذریعے کسی کو نہیں دبا سکتے، اور اگر بات ہاتھ سے نکل گئی تو کوئی کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ فواد چودھری صاحب کی یہ بات ہے اور یقیناً یہ ریلیونٹ نہیں ہوگی۔ باقی کچھ صحافی ہیں، ان کے بھی کچھ بیانات ہیں، جیسے کہ سہیل بڑائی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک مقبول ترین لیڈر ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل قبول بھی۔ باقی یہ تو چیزیں ایک جانب، اب ایک طرف اس ملک پاکستان کی معاشی حالت مجھے آپ سے ڈسکس کرنی ہے، اور عین اسی وقت اس ملک پاکستان کے شرفاء، عمراء اور وزراء اس وقت اس ملک پاکستان کے ساتھ کیا یتیموں جیسا سلوک کر رہے ہیں، مجھے وہ بھی ایک ہی کلپ میں آپ کو سمجھانا۔ سندھ کے شہر سکھر میں ڈاکوؤں دیکھیں، اس ملک پاکستان میں جو سیاست اور ریاست کا کانسیپٹ تھا نا، وہ اتنی بری طرح سے بروٹلائز ہو چکا ہے اور اتنی بری طرح سے مسخ ہو چکا ہے کہ عوام کا اداروں سے، حکمرانوں سے اعتبار اٹھ بھی گیا ہے اور جی روٹ بھی گیا ہے۔ دیکھیں، سندھ کے شہر سکھر میں ڈاکوؤں کا سستے آٹے کے سٹال پر دھاوا، وقت یہ بھی آنا تھا کہ آٹوں کے اوپر دھاوے بولے جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے لوگوں کے گھروں میں اگر کھانے کو کچھ نہیں تو یہ چیزیں تو ہوں گی۔ خیر، 20 تھیلے آٹے کی اور 45,000 لوٹ کر فرار، بحیثیت قوم آج ہم سب کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری جانب جب میں بات کروں حکمرانوں کی عیاشیوں کی، تو وزیر اعظم محمد شہباز شریف اعلی سطحی وفد کے ہمراہ اسلام آباد سے جنیوا روانہ۔ وزیر اعظم کے وفد میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار، وزیر برائے موسمیات تبدیلی شری رحمان اور وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب شامل ہیں۔ وزیر اعظم 9 جنوری 2023 کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ مل کر پاکستان کی تعمیر نو اور بحالی میں شرکت کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس میں میزبانی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پاکستان کانفرنس میں تعمیر نو اور سیلاب سے متاثر علاقوں کی بحالی کا فریم ورک پیش کرے گا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بین الاقوامی تعاون یعنی کہ بھیک اور طویل مدت شراکت داری کی اہمیت پر زور دے گا۔ کانفرنس میں اعلیٰ سطحی افتتاح اجلاس کے بعد باضابطہ طور پر تعمیر نو بحالی میں شرکت کی دستاویز پیش کی جائیں گی۔ واٹ اے بلشٹ۔ اور بعد ازاں پارٹنر سپورٹ کے اعلانات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم اور اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کی مشترکہ پریس سٹیک آؤٹ میں بھی شرکت کریں گے۔ دیکھیں، ایک تو یہ بات ہوگی جو میں نے آپ سے بیان کی ہے، اور دوسری جانب شہباز شریف صاحب نے پچھلی کنورسیشن میں اپنی میں بولا تھا کہ میری آئی ایم ایف کے جو ایم ڈی ہیں ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے ان سے ڈسکشن کی، اور یہ بھی معذرت کے ساتھ جھوٹ ثابت ہوئی۔ شہباز شریف نے انہیں کال کی، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کال نہیں کی، تو لہٰذا شہباز شریف صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج کل کے ڈیجیٹلائز دور میں جھوٹ نہیں چھپتا۔ خیر، ایک جانب ہم بات کر رہے تھے اس ملک پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی مہنگائی کی شرح کی، اور ایک جانب ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے کیوں رشیا سے 30% سستی گندم خریدنے کی بات آج سے 1 سال پہلے ہی شروع کر دی تھی، اور آج یقیناً اس ملک پاکستان کا ہر بچہ، ہر گھر اس وقت پریشان ہے، نہ صرف معاشی بحران کی وجہ سے بلکہ غذائی قلت بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہے۔ اور عین اسی وقت حکومت شہباز نے 165 مرسیڈیز گاڑیاں منگوانے کی اجازت دے دی، اور یہ بات میں نہیں کر رہا، حکومت کا چہیتا نیٹ ورک 92 نیوز کر رہا ہے۔ ایک جانب اس ملک پاکستان میں عوام کو زہر کھانے کے پیسے نہیں مل رہے، اور عین اسی وقت دوسری جانب اس ملک پاکستان کے اندر کیا دیکھنے میں مل رہا ہے کہ شرفاء، عمراء اور وزراء اپنے سفر کے لیے لیوش قسم کے بندوبست کر رہے ہیں، اور نہ صرف لیوش قسم کے بندوبست کر رہے ہیں، اس ملک پاکستان کے اندر اپنے جو ہے ڈومیسٹک سفر کے لیے وہ لیوش قسم کی گاڑیاں بھی آرڈر کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارے پاس کھانے کو زہر نہیں، بقول ہمارے وزیر اعظم کہ ہمیں اپنے کپڑے بھی بیچنے پڑیں تو ہم بیچیں گے، بقول ہمارے وزراء اعظم
جو بندہ ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر لے، 4 بھائی مل کر بانٹ کے کھا لیں، پھر چائے کے ایک کپ پہ گزارا کریں، کچھ ایسی باتیں بھونڈی باتیں تھیں۔ آج وہ نیریٹو اور وہ بیانیہ ہمیں یقیناً دم توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جب غریب سسک سسک کر آٹا لینے کے لیے اپنی جان کی بازی ہار جائے، اور عین اسی وقت ہمارے عمرہ 165 مرسیڈیز گاڑیاں، لگزوریس گاڑیاں آرڈر کر رہے ہیں اپنے ٹریولز کے لیے۔ ایک جانب اس ملک پاکستان میں ڈالر ہے کہ وہ آپ نے مصنوعی طریقے سے دبا کر رکھا ہوا، اور آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے آپ کو ڈالر 165 اور 265 اور 270 تک اٹھانا ہے، اور عین اسی وقت آپ دوسری جانب 165 مرسیڈیز گاڑیاں منگوا رہے ہیں۔ ایک جانب اس ملک پاکستان میں آپ کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں، اور سرکاری ملازمین تنخواہوں کی جانب دیکھ رہے ہیں، اور عین بالکل سکے کے دوسرے رخ کی جانب حکومت وقت کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ 165 مرسیڈیز گاڑیاں، لگزوریس گاڑیاں منگوانے کی اجازت دے دی گئی۔ جناب یہ یقیناً کھلا تضاد ہے، اور اس وقت اس ملک پاکستان کے اندر غریب کی بے بسی اور غریب کی جو ذلت اٹھائی جا رہی ہے، غریب کو جو پریشان کیا جا رہا ہے، جو غریب کے ساتھ معاملات حل کیے جا رہے ہیں، جو غریب کے ساتھ دھکم پیل والے معاملات ہیں، اس کی عزت مجروح کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ایسے معاملات کیے جا رہے ہیں شاید دہائیوں میں اس کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ اس ملک پاکستان میں جو سٹیٹس کو، ایک طرف جو سابقہ وزیر اعظم ہے وہ سٹیٹس کو توڑنے کی بات کرتے تھے، اور ایک طرف موجودہ وزیر اعظم ہے، انہوں نے سٹیٹس کو اتنی بڑی اور لمبی دیوار کھڑی کر دی جو شاید توڑنا آنے والی پوری ایک دہائی میں مشکل ہی نہیں، شاید ناممکن سا عمل ہو۔ حضور والا، جو باتیں میں نے آپ سے کی وہ من و ان میں دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہوں، میں نے اپنے دل سے کی، اور جو باتیں میں نے آپ سے بیان کی جو اس کے فیکٹس ہیں وہ بھی یقیناً جھٹلائے نہیں جا سکتے، اس میں کوئی دو آرا نہیں۔ باقی اب جنیوا میں کیا ہوگا، جو ہماری آئی ایم ایف ہم پر کیا سینکشنز لگائیں گی، یہ بالکل 1 یا 2 دنوں میں بالکل حقیقت ہم پر عیاں ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد جو پشیمانی ہمیں اٹھانا پڑے گی، جو ذلت ہمیں اٹھانا پڑے گی، جو غریب عوام کو سسک سسک کر روٹی جو ملے گی، اس کی ذمہ دار یقیناً یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہوگی۔ لیکن انفارچونیٹلی اس ملک پاکستان میں جنگن کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہے، جس کے پاس طاقت ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ وہ والا قانون ہے، اور اس قانون کے ہوتے ہوئے کسی کا بھی احتساب یقیناً ممکن نہیں، اور اگر کسی کا احتساب ممکن نہیں تو یقیناً ایک یہ کھلا انویٹیشن ہے چوروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، کرپٹ لوگوں کے لیے، بے ایمان لوگوں کے لیے کہ وہ آئیں اس ملک پاکستان کی اشرافیہ میں بیٹھیں، اور اس ملک پاکستان کی اشرافیہ میں بیٹھتے ہوئے اس ملک پاکستان کے وسائل کو لوٹیں، اس ملک پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کریں، اس ملک پاکستان کے وسائل کا بے دریغ استعمال کریں، اور اس ملک پاکستان میں رہتی ہوئی عوام کو اپنے جوتوں کے تلے روند کر گزر جائیں۔ خیر، باتیں کافی لمبی ہو رہی ہیں اور مجھے آپ سے اجازت یقیناً مانگنی ہوگی۔ یہ ویلاگ ہمارا کافی لمبا ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں جو مزید باتیں مجھے آپ سے ڈسکس کرنا تھیں وہ میں انشاءاللہ مکمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ابھی کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اور جس شخص نے اس ملک پاکستان کا برا چاہا، اللہ اس کی نسلیں غارت کرے۔ اللہ حافظ۔